السلام علیکم، میں ڈاکٹر مریم کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ نیچے دیے گئے بیل بٹن کو آپ پلیز پریس کیجئے تاکہ آپ ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کر سکیں اور ان کی نوٹیفیکیشنز ریسیو کر سکیں، اور جو ذہنی صحت کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کے سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ ہماری مدد کر سکیں۔ آج میں جس موضوع کو آگے لے کر چلوں گی وہ انزائٹی ڈس آرڈرز ہے، یعنی گھبراہٹ پریشانی کی بیماریاں ہیں۔ ان گھبراہٹ پریشانی کی بیماریوں میں جو نمبر 1 بیماری ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اسے کہتے ہیں جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر، یعنی ایسی گھبراہٹ پریشانی کی بیماری جس میں کوئی ایک خاص موضوع یا ایک خاص چیز کے بارے میں مریض کو پریشانی والی سوچیں نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ ساری چیزوں کے بارے میں اس کو گھبراہٹ پریشانی کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس بیماری کی تشخیص تب ہوتی ہے جب کم سے کم ایک مریض، جو میں علامات ابھی آپ سے ڈسکس کروں گی، ان میں 6 مہینے تک ان ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کرتا ہے۔ نمبر 2، ان علامتوں کے ساتھ ساتھ مریض کی روزمرہ کی زندگی، اس کی جسمانی صحت، اس کے ساتھ ساتھ اس کے لوگوں کے ساتھ روابط، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، اس کی میریٹل لائف، پلس اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں پر کام کرتا ہے یا وہ جہاں پڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی اگر زیر اثر ہو رہی ہیں تو ہم اس کو ڈس آرڈر کہیں گے، یعنی جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کہیں گے۔ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کے اندر یہ معاملات ہیں کہ مریض کو ضرورت سے زیادہ روزمرہ کی چیزوں کے بارے میں پریشانی والی سوچیں آتی ہیں، جیسے کہ اس نے صبح اٹھ کے گروسری کرنی ہے، کوئی سودا سلفی خریدنا ہے، تو وہ ساری رات نہیں سو سکے گا اور یہی سوچتا رہے گا کہ کب صبح ہوگی، کب میں مارکیٹ جاؤں گا اور میں جا کر چیزیں خرید کر لے کر آؤں گا۔ پھر اس کو یہ ٹینشن اس کے ذہن میں چلتی رہے گی کہ اگر میں نے فلاں چیز خریدنی ہے، یہ مجھے ایک جگہ سے نہ ملی تو میں کیا کروں گا، اگر وہ چیز میں لے کر آیا وہ خراب ہو گئی تو کیا ہوا، اگر میں کل صبح اٹھوں گا اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہوں تو میں کیا کروں گا۔ یعنی پریشانی والی سوچیں ایک چیز کے متعلقہ، روزمرہ کی چیزوں کے متعلقہ ضرورت سے زیادہ بے فضول اور بے تکی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کی یہ گھبراہٹ پریشانی کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس سے وہ خود تو گزر ہی رہے ہوتے ہیں، وہ خود تو اس سے سفر کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ساری چیزیں عیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی ان ساری چیزوں کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں شدید گھبراہٹ پریشانی والی سوچیں ہوں گی وہاں سوچوں کے پھر بھنور چلتے رہتے ہیں، یعنی ایک پریشانی کی سوچ سے دوسری، دوسری سے تیسری، تو ایک سائیکل چلتی رہتی ہے ان ساری چیزوں کی۔ اچھا، جہاں یہ ساری صورتحال اور کیفیت نفسیاتی طور پہ طاری ہوتی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ بھی انزائٹی کے سمٹمز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں۔ انزائٹی کے سمٹمز جسمانی طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک شخص اپنے جسم کے پٹھوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے پٹھے جو ہے ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ اکڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ گردن اور کندھے کے پٹھوں کے بارے میں پیشنٹ یہ کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر میں درد، کھچاؤ یا دباؤ ہونا، منہ کا خشک ہو جانا، نظر کا دھندلا ہو جانا، چکر کا آنا، رات کے ٹائم پہ ٹانگوں میں شدید تکلیف ہونا، ایک جگہ ٹک کے بیٹھنے میں مشکل ہونا، عجیب سی بے چینی گھبراہٹ محسوس ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ضرورت سے زیادہ پسینہ آنے لگ جانا، ہاتھوں میں بھی پسینہ آنا، اس کے ساتھ جسم کا کانپنا، کسی وقت جسم کا سن ہو جانا یا جسم سے سینک نکلنا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی گھبراہٹ پریشانی کی جسمانی علامتیں ہیں، جس میں 2 اور جو اہم جسمانی علامتیں انزائٹی کی ہیں اس میں لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو سانس ٹھیک سے نہیں آ رہا، یا ان کو لگتا ہے کہ ان کے دل کی طرف چھاتی میں ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، جھگڑن محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر میں چل رہی ہوتی ہیں۔ ان کی تشخیص اسی طرح سے ہے کہ جو نفسیات کا ڈاکٹر ہوتا ہے، سائیکائٹرسٹ، وہ ان کے متعلقہ تشخیص کرتا ہے۔ اس بیماری کی شدت کے حساب سے 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں: مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر۔ مائلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیوریشن تو 6 ماہ کا ہوتا ہے لیکن علامتوں کی شدت کم ہوتی ہے۔ ماڈریٹ میں بھی ڈیوریشن اتنا ہے لیکن کچھ علامتیں درمیانی ہوتی ہیں، اور سیویئر میں تو صورتحال کافی زیادہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتی ہے۔ تو اس میں جو مائلڈ کیٹیگری ہوتی ہے اس میں مریض کو پرسکون رہنے کی کچھ طریقے کار سکھائے جاتے ہیں۔ جو درمیانی شدت ہوتی ہے اس میں میڈیکیشنز اور نفسیاتی طریقہ دونوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جو لاسٹ کیٹیگری ہوتی ہے اس میں پہلے ہم ادویات دیتے ہیں، پھر ادویات کے ساتھ ہم بعد میں جب پیشنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی کنڈیشن میں موجود ہوتا ہے تو پھر ہم پیشنٹ کو ساتھ نفسیاتی طریقہ علاج بھی سکھاتے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں ایک بہت عام بیماری ہے۔ اس کے اسٹیٹسٹکس کے بارے میں اور یہ بیماری کیوں کچھ خاندانوں میں یا کچھ لوگوں میں زیادہ ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات چیت کریں گے۔ آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔
اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو اینڈ کروں، نیچے دیے گئے بیل بٹن کو پریس کیجیے، ہمارے ساتھ سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔